السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، عید کی تعطیلات کے بعد آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے ایک نیا باب جس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے بھی کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل جتنے بھی ہیں، سجدے کے متعلق، سجدہ سہو کے متعلق، سجدہ تلاوت کے متعلق، طہارت کے متعلق، جو جس چیز کی نماز میں ضرورت ہے وہ اختصار کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج جو اس کا نیا باب جس کا آغاز آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، باب صلاۃ المسافر والمریض، یعنی مسافر اور مریض کی نماز کی جو طریقہ کار ہے، یا سفر میں نماز کس طرح پڑھنی ہے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے نماز کس طرح ہے، اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے چند دروس جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو بھی ہم سنیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی تو ابتدا میں سفر ہو یا حضر، نماز کی رکعات دو تھی سوائے مغرب کی، کیونکہ اس کی 3 تھی۔ تو لیکن جب ہجرت کر کے ہم مدینہ چلے گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی نماز تھی اس کو 2 رہنے دیا، اور مغرب کی 3، اور جو حضر نماز جو مقامی لوگ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہ پڑھیں گے، وہ 4 رکعات پڑھیں گے۔ لیکن جو فجر کی ہے وہ 2 ہی رہیں، کیونکہ اس میں قرات جو ہے وہ تھوڑی طویل کی جاتی ہے، تھوڑی لمبی کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی رکعتیں 2 ہی رہیں۔ اب کئی لوگ یہاں پہ اس چیز کا مغالطہ دیتے ہیں کہ جو سفر کی نماز ہے یہ قصر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قصر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ جو شخص قصر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ کیونکہ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو کسی قیمتی چیز کا تحفہ دیتا ہے، آپ اس کو منع کر کے اپنے لیے خود خرید لیتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں کہ یہ جو سفر میں ظاہری سی بات ہے، سفر کر کے کسی بھی جگہ پہ آپ نے جانا ہے تو یہ تمہارے لیے یہ اتنی نماز ہے جو 4 رکعتوں والی ہے وہ تم 2 کر کے پڑھ لو، تو یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو ہمیں اس تحفے کو ہمیں چاہیے اویل کریں، اس کو ہم حاصل کریں۔ تو جب ہم یہ تحفہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دینا۔ اس طرح آپ کسی کا کوئی تحفہ لیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں تحفہ دے رہے ہیں تو اس کا یہ تحفہ لے کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اگر پوری نماز کی پڑھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اس تحفے سے محروم ہے۔ تو اسی لیے جو سفر کی نماز ہے اور جو حضر کی نماز ہے، اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنا میل کا فاصلہ اس کے متعلق بھی آگے کئی احادیث یا کئی باتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور جو ہم آگے سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔